اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا، دل کا نہیں قصور آنکھوں ہی خطا کار، یہ جا کے نہ لڑتے وہ مارا نہ جاتا، قومی اخبارات میں شائع ہونے والے چند مختصر خبریں۔ ایک، عشق کا بھوت نفرت میں بدل گیا۔ دو، ویلنٹائن کے دن عاشق چوڑے کی خودکشی۔ تین، آشنا کی مدد سے شوہر کا قتل۔ چار، محبت نے پورے خاندان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پانچ، بچی کا اغوا، بچی نے اپنی عزت و آبرو بچانے میں جان دے دی۔ چھ، خاوند کے ہاتھوں محبوبہ کا قتل۔ سات، عشق کی خاطر بہن بھائی کا قتل۔ آٹھ، محبوب اور محبوبہ دونوں حوالات میں بند۔ نو، محبت کی ناکامی پر دو بھائیوں نے خودکشی۔ 10، محبت کی ناکامی نوجوان ٹرین کے آگے کود گیا، جسم کے 2 ٹکڑے۔ 11، عشق کی خاطر بہن نے بھائی کا قتل کر دیا۔ 12، شادی سے انکار کرنے پر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے 2 ٹکڑے۔ نمبر 13، میاں بیوی کے جھگڑے اور ان میں کسی ایک کے پھانسی لینے کی خبریں۔ اس جیسی اخبار کی کئی سارے خبریں جو نام نہاد محبت کی ہر روز اخبار کی زینت بنتی جا رہی۔ محبت، پیار، زنا۔ محبت نام کی چیز بڑی خوبصورت ہے۔ یہ لفظ بہت پرانا بھی ہے اور پیارا بھی ہے، لیکن اس کے پھل بہت کڑوے ہوتے ہیں۔ لیلا مجنو، شیریں فرہاد، رومیو جولیٹ، محبت کے بہت مشہور کہانیاں گزرے ہیں۔ زمانہ قدیم میں 2 محبت کرنے والے جوڑے کبوتروں کے ذریعے پیغام پہنچاتے تھے۔ پھر لینڈ لائن فون کے ذریعے عاشقی ہونے لگی، اور جب عاشق کو لفظوں میں محبت بیان کرنے کا وقت آیا تو موبائل عاشقوں کے لیے رابطے کا آسان ذریعہ بن گیا۔ اب واٹس ایپ 2 محبت کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ چند گھنٹوں کی چیٹنگ کے بعد محبت ہو جاتی ہے۔ پیار و محبت میں میسج بھیجنے اور وصول کرنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ ایک دوسرے کو دیکھنے کی چاہ بڑھ جاتی ہے۔ پھر تصاویر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت ایک دوسرے کے دام محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ سوشل میڈیا کے ذریعے پروان چڑھنے والی محبت جس تیزی کے ساتھ پروان چڑھتی ہے، اسی تیزی کے ساتھ دم بھی توڑ دیتی ہے۔ آج کل نوجوان عشق و محبت کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ذمہ دار فلمی کلچر ہے۔ دنیا کی کوئی بھی فلم والے، اس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی ہے۔ لڑکا لڑکی کو پانے کے لیے کیا کیا کوششیں کرتا ہے۔ فلم اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک لڑکا لڑکی کو نہیں پاتا۔ ایسی فلمیں دیکھ کر نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں۔ ابھی کچھ مہینے پہلے یہ خبر اختیار میں شائع ہوئی تھی کہ لڑکی نے عاشق سے شادی رچانے کے لیے اپنے ہی خاندان کے 7 افراد کا قتل کر دیا۔ اب اس عاشق جوڑے شبنم اور سلیم کو پھانسی ہونے جا رہی ہے۔ ان دونوں کے عشق کا ذمہ دار کون؟ والدین جو لڑکیوں کی شادی وقت پر نہیں کرتے تھے، یا جہیز کی بھیک مانگنے والے بھکاریوں کی تھی، یا بے پردگی، یا اسکولی ماحول، یا فلمی کلچر، یا موبائل فون؟ آپ خود فیصلہ کریں کہ اس کے ذمہ دار کون ہیں۔ اس کے بعد پیار ہے۔ آج کمسن طلباء و طالبات کے درمیان
گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے ملعون روایت کو روشن خیالی اور مہذب ہونے کی علامت سمجھا جا رہا ہے اور اس کو پیار کا نام دے دیا گیا۔ اسلام میں اجنبی مرد عورت کے یعنی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے درمیان پیار و محبت یا دوستی کا کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ لبرلزم اور روشن خیالی کی اس دنیا میں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا مطلب آزاد شہوت رانی ہے، جب چاہے جہاں چاہے جنسی ہوس پوری کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے نوعمر طلباء و طالبات کا اپنے گھروں سے تو کالج کے نام پر نکلنا، پڑھائی کے نام پر پارکوں میں جانا یا ڈیٹنگ پر جانا وغیرہ، لڑکیاں بھولی بھالی ہوتی ہیں۔ یہ چند ڈیٹ کچھ فلموں اور تھوڑے بہت تحفے تحائف سے اپنا جسم حوالے کر دیتی ہے۔ لڑکیاں یاد رکھیں کہ اکثر لڑکے گرل فرینڈ سے شادی نہیں کرتے اور جس سے شادی کرنا چاہتے ہیں اس کو گرل فرینڈ نہیں بناتے۔ اس کے بعد ہے زنا۔ اسلام میں میاں بیوی کے علاوہ اجنبی مرد اور عورت کے درمیان جنسی تعلق زنا کہلاتا ہے۔ زنا عظیم بدتر گناہ ہے اور بدترین جرم ہے۔ عام طور پر معاشرے میں صرف بدکاری کو زنا سمجھا جاتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام دیکھنے، حرام سننے، حرام پکڑنے اور حرام جگہ تک چل کر جانے کو بھی زنا سے تعبیر فرمایا، اس لیے کہ یہ مبادیات زنا ہے جس کے بعد آدمی عملاً زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ زنا نہایت ہی ایک قبیح اور معجب کفر عمل ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی جگہ یا بستی میں زنا کاری اور سود عام ہو جائے تو یقینی طور پر اس بستی والے اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جس قوم میں زنا کی کثرت ہو جاتی ہے وہ قوم قحط میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور جس قوم میں رشوت عام ہو جاتی ہے اس پر دوسروں کا رعب مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جس قوم میں زنا کاری عام ہو جائے اس میں موتیں عام ہو جاتی ہیں۔ زنا کی دنیاوی سزا بھی اخروی سزا بھی ہے۔ قرآن نے زنا کا مرد اور عورت کے لیے 100 کوڑوں کی سزا اور غیر شادی شدہ مرد اور عورت کی سزا سنگسار کرنا یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کرنا ہے۔ اگر کوئی دنیاوی سزا سے بچ بھی گیا اور توبہ کیے بغیر مر گیا تو وہ آخرت میں سزا سے بچ نہیں پائے گا، وہ رسوا کن ذلت خواری والے عذاب کا مستحق ہو گیا۔ زنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے روکتے ہوئے یہ نہیں کہا گیا کہ زنا نہ کرو، بلکہ یہ فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور نہایت ہی برا راستہ ہے۔ زنا صرف عظیم گناہ اور بدترین جرم ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والا زنا نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ اور ایک حدیث میں یوں فرمایا کہ مرد جب زنا کرتا ہے تو وہ ایمان اس سے نکل جاتا ہے اور اس پر سائے کی طرح معلق رہتا ہے۔ زنا سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں، زنا سے بچو کیونکہ اس میں 6 نقصان ہیں۔ نمبر 1، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، فقر و فاقہ تنگ دستی پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، عمر میں برکت نہیں ہوتی۔
نمبر 4، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ نمبر 5، حساب و کتاب سخت لیا جائے گا۔ نمبر 6، عذاب جہنم میں ہمیشہ رہنا ہوگا۔